سوال ہے نا کہ یہ ساری چیزیں صرف ہمارے لیے ہیں، باقیوں کے لیے نہیں ہیں. جو تیرا سجدہ نہیں کرتے ہیں، جو تیری کسی بات کو نہیں مانتے، رزق تو انہیں بھی دے رہا ہے، اولاد انہیں بھی دے رہا ہے، گھر بھی دے رہا ہے، مال بھی دے رہا ہے، دولت بھی دے رہا ہے، سب کچھ. یا اللہ پھر ہمارا ان صدقات، ان نعمات، ان تمام مسافرت کا اتنی ہزاروں میل سفر کر کے یہاں ہم علم کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو کیا فائدہ، کیا مفاد ہے، کیا فرق ہے، کیا عزت و عظمت میں، شرف میں فرق ہے. اللہ فرماتے جو راہ خدا پر، جو مسافر اللہ، مسافر فی سبیل اللہ بن کر میری راہ پر چلے اور ان آزمائشوں کو پورا کرے، پھر اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو کون کہتا جا، میں مالک فا یکون کرتا جاؤں گا. یہ فرق ہے. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو میری اطاعت نہیں کرتے ہیں، میں ان کو عطا کرتا ہوں اپنی ربوبیت اور اپنی رزاقیت کو مد نظر رکھتے ہوئے. مخلوق وہ بھی ہے، مخلوق یہ بھی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ان کا اجر اسی دنیا میں ہی ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. لیکن جو مومن ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنے والا ہے، جو قرآن پر چلنے والا ہے، ان کے لیے اللہ نے انعام کا وعدہ کیا ہے. وہ انعام اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس انعام کے اگر ہم مستحق بننا چاہتے ہیں، تو کب بنیں گے؟ جب ہم حق کے داعی بنیں گے. وہ حق ہمارے لیے کیا ہے؟ اس حق کو ہم کیسے پہچانیں؟ وہ حق جس کا ہم حق ادا کریں، اس حق کا حق ہم کیسے ادا کریں گے؟ صرف ایک ہی جملہ اور آپ کے زحمت جو ہے وہ تمام کرتا ہوں. آیت اللہ شہید مطہری نے اپنے کتابچے میں درج فرمایا، چور تھا ایک. وہ چور کرتا کیا تھا جناب؟ چھوٹے موٹے چوریاں جناب کر لیتا تھا، اس کی زندگی کا گزر بسر، اس کا معمول زندگی یہی تھا. ایک دن اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا جناب میں نے کوئی بڑی چوری کرنی ہے کہ اس کے بعد مجھے دوبارہ چوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی ایک ہی دفعہ چوری کروں، سکون سے بیٹھ کے کھاؤں. اب اس کے دماغ میں اور تو کوئی آئیڈیا نہیں آیا. جتنے بھی لوگ تھے سب اس کو کوئی غریب نظر آتا تھا، کوئی کچھ نظر آتا تھا، کوئی کچھ، لیکن یعنی ان کے پاس مطلب اتنا مال نہیں تھا کہ جتنا اسے ضرورت تھی کہ میں ایک دفعہ چوری کروں تو پھر مجھے دوبارہ چوری نہ کرنی پڑے. نگاہ دوڑا کہ آخر بادشاہ وقت تک اس کی نگاہ پہنچی کہ اگر میں نے بادشاہ وقت کی خزانے سے چوری کر لی تو پھر مجھے دوبارہ چوری نہیں کرنی پڑے گی. اس نے کہا بھی اگر بادشاہ کی چوری کرنی ہے پھر مجھے اکیلے کا کام نہیں ہے، 3-4 بندے مجھے اور چاہیے، اور مجھے اسپیشل ایکسپرٹ چور اور بھی چاہیے جو مجھے اس چوری میں مدد کریں. اس نے پورے جناب شہر میں، پوری سلطنت میں ڈھونڈا کہ کوئی مجھ جیسے ایکسپرٹ، مشہور اور سیانے سمجھدار چور ملیں کہ جن کو ملا کر پورا گینگ وار بنا کر جناب بادشاہ کی سلطنت کا خزانہ لوٹا جائے. نقطہ یہ ذہن میں رہنا ہے کہ حق کیا ہے، حق کو حاصل کیا کریں. انسان راہ مستقیم کی طرف کیسے پلٹ سکتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو تذکر دینے کے لیے، اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو راہ مستقیم کی طرف لانے کے لیے اسے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ میں یوں بتاتا چلو، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ درس دے رہے تھے علوم آل محمد سے، خدا کی وحدانیت کا اس بات پر پرچار و اقرار کر رہے تھے. وہاں پہ صحابی روتے روتے جناب غش کھا گیا. ایک ہی حدیث پڑھی رسول نے، غش کھا گیا. آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، انسان کے اعمال کے بارے میں. اصحاب ساتھ میں بیٹھے ہوئے پریشان ہو گئے. کہا یا رسول اللہ ایک ہی بات آپ نے ابھی شروع ہی کی ہے، وہ غش کھا گیا ہے. رسول نے کہا اس کا ایمان کامل ہو گیا ہے. کہ یا رسول اللہ ایک ہی بات، یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی معیار زندگی، معیار تقوی، معیار اطاعت، معیار قرب الہی کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک ہی آیت قرآن، ایک ہی حدیث پیغمبر، ایک ہی فرمان معصوم اگر انسان اپنی زندگی میں اسے اسی طرح سے اس کے معیار پر پورا اتر جائے، انسان کی زندگی سنور جاتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ شراب بھی میں پیتا ہوں، زنا بھی میں کرتا ہوں، چوری بھی میں کرتا ہوں، ڈاکہ بھی میں ڈالتا ہوں، تہمت بھی میں کرتا ہوں، چغلی بھی میں کھاتا ہوں، بد اخلاقی بھی میں کرتا ہوں، والدین کے ساتھ ظلم بھی میں کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، کیسے چھوٹ جائیں گی؟ سارے گناہ ہیں، سارے گناہوں سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں. رسول نے کہا ایک کام کر لو، سارے گناہ ختم ہو جائیں گے.
قدموں پہ گر گئے، یا رسول کون سا کام انجام دوں؟ رسول نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، وہ پریشان ہو گئے، ایک جھوٹ نہ بولنے سے ساری برائیاں، سارے گناہ، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ رسول نے کہا ہاں۔ اب وہ چلا گیا گھر میں، اس کی روٹین کیا تھی؟ صبح صبح جب اٹھتا تھا، لوگ نماز پڑھتے تھے، وہ پہلے شراب کا جام بناتا تھا، جام پی کر جناب پھر جناب طوائف کے ہاں، فاحشہ کے ہاں، ان عورتوں کے پاس جاتا تھا، وہاں سے زنا سے فارغ ہوتا تھا، پھر چوری کے لیے جاتا تھا، وہاں سے فارغ ہو کر آتا تھا، پھر جناب محفل میں بیٹھ کر اس غریب کی، اس امیر کی، اس فلانے کی، اس فلانے کی غیبت کر، یعنی ایک اس کا پورے دن کا برائیوں کا ایک پورا شیڈول تھا اس کا۔ اب جیسے ہی رسول سے یہ حدیث سن کر گیا، اس کے بعد جیسے ہی صبح اٹھا تو اس وقت جا کر اسی حسب عادت، حسب معمول جا کر شراب کو اٹھانے لگا۔ پھر سوچا اگر میں نے پی اور پھر رسول اقدس کی خدمت میں گیا اور پھر مجھے دوبارہ انہوں نے پوچھا کیا تم نے شراب پی ہے، تو مجھے بتانا پڑے گا، یا میں کہوں گا کہ نہیں پی ہے تو جھوٹ بولوں گا۔ رسول نے کہا جھوٹ نہیں بولنا ہے، شراب چھوڑ دی۔ پھر اس کا معمول تھا طوائف کے ہاں جانا، وہاں گھر سے نکلا، طوائف کے گھر پہنچا، جیسے ہی دروازہ عبور کرنے لگا، کہا کہ اگر میں واپس آیا، رسول راستے میں مل گئے یا رسول کی خدمت میں گیا، انہوں نے پوچھا کیا تم نے زنا تو نہیں کیا ہے؟ اگر میں نے کہا کہ میں نے نہیں کیا اور کیا ہوا ہوگا تو پھر میں نے جھوٹ بولا۔ الی آخر نتیجہ کیا؟ یعنی وہ تمام کی تمام برائیاں جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئیں۔ یعنی نتیجہ کیا ہے؟ یعنی تمام برائیوں کی جڑ، مبدا جو ہے، وہ انتہا جو ہمیں کسی اور طرف لے جاتا ہے، وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کر ہم حق کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اگر جھوٹ ہمارے ساتھ ہے اور ہم کہیں کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تقویٰ بھی ہے، اخلاق بھی ہے، حرم بھی جاتے ہیں جناب، 3 گھنٹے ہم مگرمچھ کے آنسو بہائیں، تو وہ ہمارے آنسو کسی کام کے نہیں ہیں جب تک ہمارے اندر خود عملی طور پر ہمارے عمل اور ہماری زندگی کے اندر کوئی بہتری اور کوئی اچھائی اگر موجود نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ جناب 4-5 چور اکٹھے کروں، ایکسپرٹ ہوں جو، ان کو لے جاؤں اور بادشاہ کے خزانے سے کچھ چراؤں۔ وہ 4 چور اور تھے، 5واں یہ تھا، 5 اکٹھے ہو گئے۔ اب انہوں نے آئیڈیا، پلان بنانا شروع کیا کہ کیسے جناب ہم بادشاہ کے خزانے کو چوری کر سکیں۔ ہر کسی نے اپنے اپنے آئیڈیا دیے۔ ایک نے کہا جی جناب فلاں جگہ سے اچانک جو دھاوا بول دیں گے اور لوٹ کے ہم بھاگ جائیں گے۔ وہ جو بڑا ہیڈ چور بیٹھا تھا، سردار، اس نے کہا نہیں یہ فلاپ ہے آئیڈیا، یہ کسی کام کا نہیں۔ دوسرے نے کہا جی جناب ہم 2-4 بندے جو دربان کھڑے ہیں خزانے کے دروازے پر، ان کو مار دیں گے۔ انہوں نے کہا مار دو گے تو پوری سلطنت کے فوجی آ جائیں گے تو سارا قلم کر دیں گے، یہ بھی فلاپ ہے جی۔ اور آئیڈیا یہ ہے کہ جناب کچھ غذا میں کچھ ایسا زہر یا کچھ ملا لیا جائے کہ شور ہی نہ ہو، ان کو دے دیا جائے، تقسیم کیا جائے، یا کچھ بھی، جتنا بھی عملہ ہے 1-2 بندے ان کو ادھر مصروف رکھیں گے، ہم ادھر خزانہ لوٹیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب ایک مرے گا تو دوسرے کو تو پتہ چلے گا، اس طرح بھی پکڑے جائیں گے۔ اب وہ جو چوتھا اور چھوٹا، یعنی ان 3 سے جو چھوٹا بیٹھا تھا، اس نے کہا میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ تمہارا کیا آئیڈیا؟ اس نے کہا کہ زمین سے کان کھود رہی ہیں۔ وہ سیدھی جو خزانے پر پہنچے۔ اب یہ بڑا سردار کہتے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے، جو وہاں سے جو ہم کان کھودیں گے وہ وہاں خزانے تک پہنچے گی، زمین سے کھودیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب انہوں نے کھودنا شروع کی، بیلچے، سامان سب کچھ لے کے آئے۔ نقطہ ذہن میں رہ کے آئے کہ حق کی طرف ہم نے کیسے، ہمارا حق کیا ہے، حق طلبگی کیا ہے۔ تو وہاں سے جناب انہوں نے زمین سے کان کھودنا شروع کر دی، بیلچے وغیرہ چلائے، مٹی کھودی، کنواں، پورا وہ کان کھودتے کھودتے جناب اب آخری سٹیج پر پہنچ گئے کہ اگر ایک بیلچہ بھی ماریں گے تو اندر سے خزانے کا دروازہ کھول جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ آج ہمارا کام ہو گیا مکمل، کان ہم نے کھود لیے، خزانے تک ہم پہنچ گئے۔ اب حالت یہ ہے کہ کل آئیں گے، فائنلی بیلچے نہیں لے کے آئیں گے، سامان اور جناب دوسرے چیزیں دوسری جو ہیں وہ لے کے آئیں گے، جس میں ہم نے خزانہ، پیسے، سونا چاندی، جوہرات، یہ سب ہم نے ڈالنے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ دوسرا دن آ گیا، لاسٹ دن، وہ آخری دن آ گیا۔ اب جناب وہ سامان، وہ ساز و سامان جس میں انہوں نے سونا ڈالنا تھا وہ لے کے گئے، وہاں جا آخری بیلچہ جو مٹی کا تھا وہ ہٹایا، اب خزانے کے اندر داخل ہو گئے۔ سب نے جناب ایسے اچانک جو چیزیں تھیں ایسے دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کرنا شروع کر لے۔ سونا تھا، لال و جواہر تھے، ہیرے تھے، جو بھی چیزیں تھیں، جتنی قیمتی دھاتیں تھی ساری اکٹھی کرنے شروع کر دی۔ اب وہ جو بڑا سردار تھا نا، اس نے دیکھا نکر میں نا ایک چمکتا ہوا پتھر رکھا ہوا ہے، اور وہ سب سے زیادہ چمک رہا ہے، رونق بھی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورے خزانے سے منفرد ہے اور زیادہ قیمتی ہے۔
وہ بڑا سردار جاتا ہے اسی پتھر کو اٹھاتا ہے، اس پتھر کو جیسے اس نے اٹھایا اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا تو وہ گرنے لگ گیا۔ اب جب گرنے لگ گیا تو اس نے چٹکی بھری اور اپنی زبان سے لگائے، اس کے بعد اسی پتھر کو وہاں پہ رکھ دیا اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ خبردار یہاں سے کوئی چیز کسی نے نہیں اٹھانی ہے۔ اس نے کہا سردار صاحب کو دماغ کا علاج کرائیں، خیریت ہے، 8 دن ہو گئے ہیں کان کھودتے کھودتے، اتنا بڑا پلان، اتنا بڑا منصوبہ بنایا، اتنی مشقت کاٹی، اب خزانہ اٹھانے لگے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اٹھانا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بات سنو میری، یہ میں نے کر دینا شور، بادشاہ کو لگ گیا نا پتہ تو سارے قلم ہو جائیں گے۔ اب وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا مہربانی کر سردار صاحب کو لطف کر، اتنی محنت کی ہے، کچھ نہ کچھ تو لے کے چلے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں لے کے جانا، آتا ایک سوئی برابر بھی یہاں سے کوئی چیز نہیں لے کے جانی۔ انہوں نے کہا کوئی وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی یہاں سے چلو۔ وہ یہاں جناب وہاں سے نکل گئے سارے۔ اب چونکہ اگر وہاں سے کچھ اٹھاتے تھے تو جو بڑا سردار تھا اس نے کہا ہوا تھا کہ اگر آپ نے یہاں سے کوئی چیز اٹھائی تو میں نے شور کر دینا، لہٰذا صاحب کے سر قلم ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کسی کو چھوڑنا نہیں۔ اب انہوں نے جان بچانی تھی، انہوں نے کہا جان ہے تو جان ہے، اب جان ہی نہ رہے گی تو کیا کریں گے، مجبوراً ان کو نکلنا پڑ گیا۔ اسے دن یا اسے اگلے دن بادشاہ اچانک وہاں پر خزانے میں جناب چکر لگانا ہے تو دیکھا تو ساری الماریوں سے سونا جوہرات سارے نیچے گرے پڑے۔ اب انہوں نے جیسے اٹھایا تھا انہوں نے کچھ سجانا تھوڑی تھا، وہاں سے تو نکلنے والا کام کیا انہوں نے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے جناب دربانوں کو بلا لیا، سپاہیوں کو بلا لیا، کس کی جرات ہوئی ہے بادشاہ کی سلطنت میں خزانے کو اٹھانے کی؟ انہوں نے کہا جی کوئی آیا ہی نہیں ہے، دربان ویسے باہر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، ابھی آپ نے آ کے کھولا ہے، اندر داخل ہوئے ہیں۔ جی جناب کمرے کو چیک کریں، چیک کیا گیا تو جناب کان نکلی، کان سے جناب کسی بندے کو اندر داخل کیا تو وہ جناب باہر نکل گئی۔ اب باہر کا پتہ نہیں کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے دربانوں اور سپاہیوں کو کہا کہ جا کے اعلان کر دو میری جہاں جہاں تک سلطنت ہے، جہاں جہاں تک میری حکومت ہے، جہاں جہاں تک میری رعایا ہے، ان تمام لوگوں کو بتا دیں کہ بوڑھا بچہ مرد عورت جوان سب کے سب کل میرے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر مجھے موجود پایا گیا اور اگر میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب ان 5 لوگوں کو بھی یہ اطلاع ملی، منادی چلا گیا، اس نے ندا دینا شروع کر دی کہ بادشاہ کا حکم یہ ہے۔ اتنی محنت کی، وہاں سے جان چھڑائی ہم نے، اب حالت کیا ہو گئی ہے کہ بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا لیا، پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیا حالت بنے گی۔ اب وہاں سے جناب وہ 5 چکے، گھر تو روک نہیں سکتے تھے وہ، اب وہ جناب آگے وہاں بادشاہ کے دربار میں سب حاضر ہیں۔ اب بادشاہ کہہ رہے کون تھا چور، کس نے چوری کی ہے؟ سب چپ۔ پھر دوسری دفعہ بھی میں بادشاہ ہوں، پوچھ رہا ہوں کس نے چوری کی ہے؟ وزیر ساتھ میں کان میں جا کے کہتا بادشاہ اس طرح پوچھتے رہو قیامت کی 25 تاریخ تک کسی نے نہیں بتانا ہے کہ چوری کس نے کی ہے۔ مراد کیا تھی کہ جس انداز سے تم چوری کا پوچھنا چاہ رہے ہو اس طرح سے کبھی چوروں کا پتہ نہیں چلے گا، کوئی انعام دو، کوئی شرط رکھو۔ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے جہاں پر درس اور آخری نتیجہ ہے وہ کیا ہے، حق، کہ حق کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ایک نقطہ اور ایک لمحہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف لے کے آئیں، اپنے آپ کو باطل سے حق کی طرف لے کے آئیں، اپنے آپ کو شیطان کے رستے سے لے کر رحمان کے رستے کی طرف لے کے آئیں۔ اب بادشاہ نے کہا جی بات سنیں، جو بھی چور ہے اس کی جان کی امان دیتا ہوں، پوری رعایا کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں کہ اس کی جان کی امان ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اسے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی میں دوں گا۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ اس خزانے کا آدھا حصہ بھی دوں گا۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ آدھی سلطنت کے اوپر حکومت بھی دوں گا۔ اب وہ 4 1 5 ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اس میں سے چوتھے اور چھوٹے چور نے ہاتھ کھڑا کیا، جناب میں ہوں، جان کی تو امان مل گئی تھی۔ اب اس نے جناب اس کو بلا لیا، اب وزیر کے ذمہ تھا کہ تم جناب تفتیش کرو۔ اس نے کہا تو یہ بتا تو اکیلا تھا؟ اس کو بلا لیا، ابھی تجھے کس نے کہا؟ اس نے کہا مجھے، یعنی وہ چاروں کے چاروں 5 پکڑ کے سامنے آ گئے، وہ بڑا سردار بھی آ گیا۔ اب بادشاہ نے کہا ہاں بھی چوری آپ نے کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو نہیں کی تھی، آئیڈیا تو اس کا تھا۔ اس نے کہا اس کا تھا؟ انہوں نے چاروں کے چاروں نے سردار کو کہا کہ جناب اس کا آئیڈیا تھا کہ میں نے ایک ایسی چوری کرنی ہے کہ اس کے بعد دوبارہ چوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بادشاہ نے کہا میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، جن چیزوں کا میں نے وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا، لیکن ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جان کی امان دیتے ہوئے سوال پوچھنا، اس سوال کا مجھے جواب دے دیں۔ جب آپ کے پاس خزانہ موجود تھا،
پورے ہفتے کی محنت کرنے کے بعد کان بھی آپ نے کھود لی, خزانہ بھی لے کے جا سکتے تھے, نہ اٹھانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ جب آپ اٹھا سکتے تھے, چوری کر کے آپ نے کان بھی کھود لی, خزانہ بھی آپ کے سامنے تھا, آدھا آپ نے سمیٹ بھی لیا تھا, آدھا آپ نے اپنے کپڑوں میں یا تھیلے میں یا جس جگہ میں بھی ڈالنا تھا, صندوقچے میں, باکس میں, اس میں بھی ڈال لیا تھا, پھر لے کر کیوں؟ ان چاروں نے کہا جی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, ہم نے تو اسے ہم نے کہا تھا کہ جناب ہمیں کچھ نہ کچھ تو لے کے جانے دو. اس نے کچھ نہیں اٹھائی, اس نے کہا کہ میں شور کر دوں گا اور بادشاہ تمہارے سر قلم کر دے گا. تو بادشاہ نے اس سردار سے پوچھا, سردار میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں, تو تیری جان کی امان دیتا ہوں, جو شرائط میں نے بتائی ہیں, اب یہ بتا کہ تو نے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بادشاہ اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے, بات صرف ایک سی ہے کہ میں نے کونے میں دیکھا ایک چمکتا ہوا پتھر رکھا ہوا تھا, میں نے اسے اٹھایا اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا, وہ گھرنے لگ گیا. جب وہ پتھر گھرا نا تو میں نے چٹکی بھری اور زبان سے لگایا تو وہ نمک تھا. کہا بس؟ کہتے ہیں ہاں نمک تھا. کہا کہ میں چور ضرور ہوں, چور ہونے کے ساتھ میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں بادشاہ کا نمک کھا کر اسے نمک حرامی کروں. پیشے سے میں چور ضرور ہوں, لیکن میں جس بادشاہ کا نمک کھاؤں میں اس بادشاہ کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا. یہاں پہ نتیجے میں آیت اللہ شہید مطہری فرماتے ہیں, اے انسان کتنا لاپرواہ اور کتنا بے پرواہ ہے تو, کہ اگر ایک چور جو ایک بادشاہ کے نمک کی چٹکی برابر رزق کھا کر وہ اسے نمک حرامی نہیں کر سکتا, جس کی رگوں میں, جس کے خون کے ہر قطرے میں رزق اور مال امام جو ہے وہ بہ رہا ہو, وہ کیسے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ نمک حرامی کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اپنے آپ کو سپاہی امام زمان کہلوا سکتا ہے کہ جس کے خون کے ہر قطرے میں, جس کی زندگی کا آدھا حصہ مال امام پہ جوان ہوا ہو, پروان چڑھا ہو, وہ کیوں کر اپنے امام زمانہ کے امام سے نمک حرامی کرے؟ اس کا حق یہ ہے کہ جو وہ نمک کھا رہا ہے وہ اس کے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ نمک حلالی کرے. زمانے کے امام کا حق کیا ہے؟ مولا فرماتے میں مظلوم ہوں, میری مظلومیت کا اگر پرچار کرنا ہے میرے ظہور کے لیے رستہ ہموار کرو. وہ ظہور کا رستہ کب ہموار ہوگا؟ جب ہم تقوی کی طرف آئیں گے. تقوی کی طرف کب آئیں گے؟ جب تقوی سے ہم اپنے آپ کو قرآن کے اس راستے اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کی طرف لے کے جائیں گے. قرآن کے قریب ہم کب ہوں گے؟ جب ہم رحمان کا قرب حاصل کرنا چاہیں گے. رحمان کا قرب کب حاصل ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو اپنی اس معرفت کے زینے تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور معرفت کے زینے تک کب پہنچیں گے؟ آیت اللہ شہید مطہری فرماتے معرفت کے زینے کو جانچنے کے لیے اور معرفت کے زینے پر پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی بات کافی ہے کہ انسان جو ہے وہ جاننے والا ہو, جاہل نہ ہو, یعنی حق پرست ہو, حق شناس ہو, حق گو ہو, تو پھر وہ معرفت میں بھی آ جائے گا. معرفت سے پھر وہ قرب الہی میں چلا جائے گا. قرب الہی کا تقاضا ہے وہ قرآن سے متمسک رکھے. قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ اہل بیت سے متمسک ہو جاؤ. جو اہل بیت سے متمسک ہو گیا وہ رحمان کا بندہ ہے, کبھی بھی شیطان کے رستے پر جا ہی نہیں سکتا. اور جو رحمان کے رستے پر چلے اللہ نے اس کے لیے جنت میں تمام نعمتیں اس کے لیے مختص کر دی ہیں. اور وہ قرآن کا حق بھی ادا کر سکتا ہے, امام زمان کا حق بھی ادا کر سکتا ہے, رسول کے فرمان کا حق بھی ادا کر سکتا ہے, اور حکم رحمان کا بھی حق ادا کر سکتا ہے. تو ہمارے پاس نتیجہ آج کے درس اخلاق میں ہمارے لیے, میرے لیے, میری ذات کے لیے پہلے اولاً کیا ہے کہ ہم معرفت خدا کو حاصل کریں, ہم اپنا تزکیہ نفس کریں, ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. ہم دیکھیں کہ یہ جو خالق ہے جس سے ہم اس اخلاق کو, اس خلقت کو, اس مخلوق کو ہم لے رہے ہیں, کیا آیا یہ اس اخلاق کی پیروکار ہے یا نہیں ہے؟ یا آیا ہم اس خالق اخلاق کے چکر میں صرف اپنی تعداد کے چکر میں یا کسی جنس میں یا کسی ہم اپنے ذہنی تناؤ اور اپنے نفسیاتی ضروریات اور خواہشات نفسانی کے پیروکار تو نہیں ہیں, یا مطیع اور پیروکار تو نہیں بن چکے ہیں. بلکہ خداوند متعال فرماتا ہے میری اطاعت, میری معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ اپنے ذات کا, اپنے نفس کا محاسبہ کرے, اپنا حساب کتاب ضرور رکھے. اس سے پہلے کیوں مولا فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال کے لیے ہم نے اکٹھا کر کے رکھا ہے. ابھی تک جنہوں نے شادی نہیں کی وہ شادی ابھی کرنے کے لیے ابھی سے اپنا انتظام کر رہے ہیں. جنہوں نے کی بھی ہے وہ بچوں کے مستقبل میں جناب لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. جن کے بچے جوان ہوں گے وہ ان کی شادیوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں تم نے عارضی رہنا ہے اس کے لیے ہزاروں سال کا تم نے سامان اکٹھا کر رکھا ہے. جہاں پر تم نے ابدی رہنا ہے اس کے لیے زیادہ راہ تم نے کتنی اکٹھی کر رکھی ہے.
تو وہ سوتے وقت تکیے کے اوپر جب ہم جا کر سونے لگیں، ہم 5 منٹ 10 منٹ اپنی اعمال کا محاسبہ ضرور کریں، ہم نے آج کتنی اطاعت خدا کی ہے اور کتنی ہم نے نافرمانی کی، اور خدا سے وعدہ کریں کہ یا اللہ اگر کل کا سورج تجھے اللہ نے مجھے دیکھنے کو نصیب فرمایا تو میں کوشش کروں گا تیری اطاعت میں گزاروں، شیطان کی اطاعت میں نہ گزاروں۔